الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکیر القرآن کے سلسلے میں آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ انفال کا آغاز کر رہے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 8ویں سورہ ہے، مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے 5ویں مدنی سورہ ہے۔ 75 آیات ہیں اور 10 رکوعوں پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہے، اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کا باطنی کردار کو واضح فرمایا ہے۔ فرمایا کہ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسے کردار والے پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ بدر سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف سے قریش کا کیل کانٹے سے لیس لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی ایک پر فتح دے گا، بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ عام مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کی طرف جائیں کیونکہ اس سے مقابلہ آسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ مقابلہ لشکر کے ساتھ کیا جائے اور اسے شکست دے کر ثابت کیا جائے کہ اہمیت وسائل کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے۔ اس طرح سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بھی واضح ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 2 جو ہے یہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ہے، اور اس رکوع میں مسلمانوں کو میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی نصرت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ اس مدد کی وجہ سے مسلمانوں نے قلت اسباب کے باوجود کفار کو ذلت آمیز شکست دی۔ اسی رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار سے جنگ کی صورت میں ہرگز پیٹ نہ دکھائیں، جس نے بغیر کسی جنگی تدبیر کے پیٹ دکھائی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رکوع نمبر 3 جو ہے یہ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 28 تک ہے، اور اس رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ان کے ہر حکم پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر کر دے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ۔ اسی رکوع میں یہ نصیحت بھی کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ تمہاری جان اور مال اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگاؤ۔ رکوع نمبر 4 جو ہے آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 37 تک ہے، اور اس رکوع میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اگر تم تقوی کی روش پر کاربند رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق و باطل کے معرکے میں کامیابی عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مشرکین مکہ اس وقت حق کا راستہ روکنے کے لیے خوب مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ مال خرچ کرنا عنقریب ان کے لیے حسرت بن جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور روز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ 5واں رکوع جو ہے یہ 10ویں پارے کے اندر ہے، اور اس رکوع میں حکم آیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ فرمایا کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایسا معاشرہ فتنے سے دوچار ہے جس میں اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں۔ اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ بدر کے میدان سے کفار کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کے احکامات کا نفاذ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے معاشروں میں دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا مختصر خلاصہ
سورہ انفال کے ابتدائی 5 رکوعوں کے مضامین کا، اگلے 5 رکوعوں کا انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔